السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریویو جو ہے یعنی دونوں کا کر لیں کیونکہ یہ ٹائم کی بھی جو سلاٹ ہمیں ذرا تھوڑی مینیج کرنی پڑے گی. قال کہا الملاء سرداروں نے الذین ان لوگوں وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا استکبروا جنہوں نے تکبر کیا یعنی کہ یہ لوگ جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے وہ ہر نبی کی مخالفت اس کے عام طور پہ خوشحال لوگ ہی کرتے تھے اور اس کی وجہ ان کی کیا ہوتی تھی تکبر کی وجہ سے. اولو کننا کارہین یعنی انتہائی یعنی ان کو پسند تھی یہ بات کہ اہل ایمان یعنی ان کے لیے تو یہ چیز مختلف ہو جاتی ہے لیکن یہ جو تکبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پہ ایلیٹ کلاس ہوتی ہے اور وہ عام طور پہ یہ ناپسند کرتے ہیں اور ان کے لیے ناپسندیدہ ہوتا ہے کہ کوئی ایمان کی بات کرے. اور اسی آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر نبی کی مخالفت جن لوگوں نے کی وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر نبوت آنی بھی تھی تو اس کے حقدار ہم زیادہ تھے, ہمارے پاس یہ سب کچھ آنا چاہیے تھا, ہم لوگوں کی رہنمائی کرتے. اب چونکہ نبوت کسی اور کے پاس آئی ہے تو ہم اس کی پیروی کرنے والے نہیں, اور یہ تکبر ان کو نبیوں کی مخالفت پہ اکساتا تھا. قال اولو کننا کارہین اور اہل ایمان کے لیے ایمان کو چھوڑنا یعنی دین کے طریقے کو چھوڑنا انتہائی ناپسندیدہ ہوتا ہے. جس شخص کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جاتی ہے پھر وہ ایمان کو ترک نہیں کر سکتا. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں جس کسی میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا. یہ پہلی بات یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائیں. دوسری یہ آدمی جس کسی سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے. اور تیسری کفر میں دوبارہ لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جیسا کہ وہ آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے, یعنی اسلام سے پھر مرتد ہو کر کفر کی طرف جینا اس کے لیے جہنم کی طرح ہو جائے. انبیاء کرام ہمیشہ ایک رب کی عبادت کرنے والے, اخلاص نیت والے اور اپنے عمل میں خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے تھے. اور دل جو ہے وہ ہوتے بھی اصل میں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں, لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کثرت سے کرتے تھے وہ کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. یعنی یہ اللہ کی نبی کی دعا. سوچیں ہم آج اپنا حال دیکھیں کہ ہم کتنی کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ جو دین ہمیں پتہ ہے یا جتنا ہم دین پر چل رہے ہیں ہمارے سے بہتر کون چل رہا ہے. اور اللہ کے نبی اس پہ بھی یہ دعائیں کرتے تھے کہ وہ پیغمبر تھے, حالانکہ خاتم النبیین تھے, رحمت للعالمین تھے, اور وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ میرا دل اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ پر اور آپ کی تعلیمات پر ایمان لائے ہیں, کیا آپ کو ہمارے متعلق کسی چیز سے خطرہ ہے کہ ہم پھر جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, کیونکہ دل اللہ عز و جل کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے, وہ جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے اسے بدل دیتا ہے. اس لیے انسان ہدایت پر ہوتے ہوئے بھی یہ ڈرتا رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز اللہ کو ہماری ناپسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین سے پھرنے کا یعنی وہ چیز کوئی ایسی نہ ہو جائے جو ہمارے لیے دین سے پھرنے کا سبب بن جائے. یاد رکھیے ایک لمحہ میں دل پلٹ سکتے ہیں, ایمان سے کفر کی طرف الٹتے ہیں. جبیر بن نفیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں حمص میں ابو دردہ کے پاس ان کے گھر گیا تو وہ اپنی مسجد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. جب وہ تشہد میں بیٹھے تو نفاق سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگنے لگے. جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان سے کہا اے ابو دردہ اللہ آپ کو معاف فرمائے, آپ کا نفاق سے کیا تعلق, آپ کو کیوں منافقت سے ڈر لگتا ہے, آپ اور نفاق کا کیا جوڑ؟ انہوں نے 3 دفعہ کہا اللہم اغفر کہ اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ کی قسم ایک آدمی ایک گھڑی میں ہی ایک فتنے میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے. استغفر اللہ. یعنی کہ اس قدر جو ہے نا, اور آج آپ ہم لوگوں کو اپنا حال دیکھیں تو یہ اور بھی فکر کی بات ہے, کیونکہ اس وقت جو معاملہ ہے وہ ایسا ہے کہ وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ہمارے لیے اس طرح سے آزمائش ہے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم کتنے فتنے میں ہیں, کیونکہ فتنے کی انتہا کی وجہ سے ہم یہ پہچان بھی نہیں پاتے کہ ہمارا ایمان کتنا خطرے میں ہے. اور آپ دیکھیں آج کل اتنا کنفیوژن کا دور ہے اور اتنی فکر مندی کی بات ہے, لیکن ہم سب جان کی بھی اللہ سے امان چاہتے ہیں اور اللہ سے اپنے جان کے ساتھ ساتھ اپنی ایمان کی بھی ایمان چاہتے ہیں. آیت 94 سے 95 میں یعنی جو اللہ نے خوشحالی اور بدحالی دونوں ہی امتحان کی جو 2 پرچے رکھے ہیں, تکلیف میں انسان سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کوئی امتحان اور آزمائش ہے, لیکن شاید اللہ کی کوئی ناراضگی ہے اس وجہ سے میرے حالات نہیں بدلتے. لیکن جب انسان پر خوشحالی آتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے, وہ سب کچھ بھول جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے میں نے رب کو راضی کیا ہوا ہے, لہٰذا وہ سمجھتا یہی ہے اور وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے, توبہ استغفار کی طرف نہیں آتا. تو اس لیے دیکھا جائے نا تو نعمت میں رہنا
اور بھی آزمائش ہے، کیونکہ انسان اپنے آپ کو گناہگار نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ اور پھر ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور شکر تو ہمیں اپنے ساتھ اس طرح سے اس کو اپنے ساتھ جمع کر لینا چاہیے کہ ہمیں اور کوئی چیز یاد رہ نہ رہے، لیکن اللہ کا شکر ہر حالت میں ہمیں کرنا آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ان کے خلاف ایک جو 99 آیت میں بتایا گیا کہ چال چلنے سے مراد ان کو مہلت دیتا ہے، جب ڈھیل دیتا ہے، یعنی دنیا کے انعامات ان پر خاص ہوتے ہیں اور وہ نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے، روزے بھی نہیں رکھ رہے ہوتے، صحت مند بھی ہوتے ہیں، اور پھر ان کو کاروبار بھی اچھی چل رہے ہوتے ہیں، مال دولت سب کچھ اللہ نے گاڑیاں بنگلے سب دیے ہوتے ہیں، لیکن وہ گناہگار، یعنی انسان گناہ کی طرف یہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ گار نہیں ہوں، لیکن یہ اللہ کی ڈھیل ہوتی ہے، اس لیے اللہ معاف فرمائے، ڈھیل سے بھی اللہ بچائے، کیونکہ ڈھیل اصل میں انسانوں کو گناہوں میں اور تیز تر کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور اسے یہ خطرہ ہو کہ یہ پہاڑ اس کے اوپر نہ گر جائے، جبکہ فاسق اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے کہ جیسے کوئی مکھی اس کی ناک پر بیٹھی ہو اور اسے اس نے ہاتھ کے اشارے سے اڑا دیا ہو۔ یعنی منافق کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کو اپنا کیا ہوا کوئی گناہ بڑا نہیں لگتا، بلکہ اللہ ہم پر رحم فرمائے، ہم اکثر یہ بھی کہتے ہیں جب کوئی مشکل آ جائے، پتہ نہیں کن ناکردہ گناہوں کی سزا ہے۔ نعوذ باللہ، اس طرح کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے، کیونکہ ناکردہ گناہ، اللہ نہ کرے کہ اللہ کبھی ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ناکردہ گناہوں پہ سزا دینا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ بہت عادل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اس طرح کا گمان رکھنا یہ انتہائی ناقص ہے۔ گناہوں کے دو نتائج جو سورہ اس آیت کی آیت میں 100 آیت میں بتایا گیا کہ ان پر مصیبت آئے اور ان کے دل سخت ہو جائیں، تو اس لیے انسان کو ساتھ ساتھ توبہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ مشکل میں پڑھ کر بھی اللہ سے دوری رہتے ہیں، اور یہ چیز انسان کی بہت زیادہ بدنصیبی ہوتی ہے۔ یہاں اور پھر حضرت موسیٰ کا واقعہ جو بیان کیا گیا ہے، اور اس میں جو خاص طور پر بات کی گئی ہے کہ موسیٰ کی جو دعوت تھی اسلام کی، وہ فرعون کے لیے یا اس علاقے کے لوگوں کے لیے وہ دو بڑے نکات تھے، قوم فرعون کو اللہ کی طرف بلانا اور دوسرا بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانا۔ آیت 113 کے مطابق نبی قوم کا خیر خواہ تو ہوتا ہے، وہ لوگوں سے کوئی بدلہ اجر و ثواب نہیں چاہتا، کیونکہ اس نے کوئی فیس نہیں رکھی ہوتی کہ بھئی مجھے اس کو کرنے میں، اس دعوت کو دینے میں تم نے مجھے یہ نام دینا ہے یا مجھے مقام دینا ہے یا مجھے گھر بار دینا ہے، کیونکہ وہ خیر خواہ ہوتا ہے، اس کا مقام صرف اللہ کے دین سے لوگوں کو جوڑنا ہوتا ہے۔ اور جادوگر وہاں پر کیوں آئے تھے فرعون کے پاس؟ تاکہ دنیا کو کما سکیں، کیونکہ جادوگر فرعون کے پاس آ کر اس سے انعام حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو پہل کرنے کا موقع دیا، اس لیے بھی دیا کہ اس کی حکمت سب سے زیادہ تو اللہ واللہ عالم، لیکن موسیٰ علیہ السلام دیکھنا چاہتے تھے کہ جادوگر زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں، ان کی کارکردگی کیا ہوگی، اور یہ بھی کہ جب یہ اپنی چالاکیوں سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر موسیٰ اپنا حملہ کریں گے اور وہ حق جو ہوگا ان کے دلوں پر انشاءاللہ اثر انداز بھی ہوگا۔ اور جب حضرت موسیٰ نے عصا کو پھینکا اور وہ اژدہا بن گیا اور ان کے جھوٹے شعبے نگلنے لگا، تو ساری کی ساری حکمت نظر آ گئی۔ اور یہ جو آیات ہیں، آیت الاعراف کی 118، سورہ یونس کی 81-82، الاعراف کی 118 سے 122 اور طٰہٰ کی 69، یہ آیات اگر کسی پر شک ہو کہ اس پر جادو ہے تو بھی ایک برتن میں پانی ڈال کر یہ آیات پڑھی جائیں، تو جس پر جادو ہوگا اس کے سر پر بہا دیا جائے تو اس سے بہت افاقہ ہوتا ہے۔ آیت 123 کے مطابق فرعون ضد میں نہیں مانا، لیکن جادوگر جن کا جادو ملیاں میٹ ہو گیا، جادوگر جانتے تھے کہ ان کا جادو تھا، اور جب حضرت موسیٰ کا عصا آیا اور سب کو کھا گیا تو وہ جادو نہیں تھا، تو چونکہ وہ اس چیز کو جانتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے تو انہوں نے فوراً حق کو قبول کر لیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان باعث نہ ہو تو اس نے جتنا بھی کوئی گناہ کیا ہو، لیکن اگر حق اس کے سامنے آ جائے اور اس کو مان لے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی کوشش کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اگر ہاتھ اور پیر ایک ہی سمٹ سے کاٹ دیے جاتے تو وہ موت واقع ہوتی، اور فرعون یہ کرتا تھا کہ ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا بازو کٹواتا، یعنی اس طرح کی سزائیں دیتا تھا وہ لوگوں کو اللہ کی طرف راغب ہونے سے۔ اور سیکھنے کی بات جو نکلتی ہے وہ یہ کہ بڑے سے بڑے گھبرا دینے والے موقع پر بھی انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور دعائیں کرنی چاہیے اللہ سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ موت بھی دے تو مسلمانوں کے ساتھ، یعنی مسلم لوگوں کے ساتھ دے، وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ۔ اور ان کا مقصد کیا تھا کہ وہ آخرت میں نجات پائے، یعنی یہ سارے کام کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائے اور اللہ کے ہاں قیامت کے دن اس کی رسوائی نہ ہو، بلکہ وہ اللہ کے ان بندوں میں شامل ہو جو کامیاب ہو گئے۔ کوئی مشکل بات ہو یا مشکل چھوٹی ہو یا بڑی ہو، سب سے پہلے ہمارے دل میں خیال صرف اللہ کا آنا چاہیے۔ اصل میں پتہ بھی تبھی چلتا ہے کہ ہم کتنے اللہ سے محبت کرتے ہیں اور کتنا اللہ کی اہمیت ہمارے سامنے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کے بارے میں سورہ بقرہ میں جو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یعنی یہ مشکل ہوتا ہے نمازیں پڑھنا
ان لوگوں کے لیے جو کیا کرتے ہیں صبر، یعنی وہی نمازیں پڑھ سکتے ہیں جن کے اندر خشیت ہوتی ہے. اور دیکھا جائے تو نماز سے ہی دل کو سکون بھی ملتا ہے، اور کوئی صورت نہیں ہوتی کسی مشکل کے وقت کہ انسان کو کسی اور چیز سے. نماز اور قرآن ہے جو کہ انسان کے دل کو ایک تسلی دے دیتا ہے. ایک بہت اہم بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ مشکل تو ٹلی جائے گی، یعنی خوشحالی آئے گی انشاءاللہ، تو اس کے ساتھ بھی ایک پھر آزمائش آئے گی، اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ہم کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے ہر حال میں یہ دیکھتے ہیں کہ خوشی ہو یا غم ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا رویہ کیا ہے. کیا ہم غم میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن کیا خوشی میں بھی ہم اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں. اکثر اس کی مثال میں مجھے جو بات سمجھ آتی ہے کہ ہمارے رویے اتنے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جب بچوں کا رشتہ نہ ہو رہا ہو ہم دعائیں کرتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، تہجدوں میں دعائیں مانگتے ہیں، اور جب شادی کرتے ہیں تو شادی میں سب سے زیادہ جس کی نافرمانی کرتے ہیں وہ اللہ ہی ہوتا ہے. جس اللہ نے وہ شادی کرواتا ہے، جو اللہ وہ ساری مینجمنٹ کراتا ہے، جو اللہ آسانیاں دیتا ہے، اس رب کو ہی ہم شادی والے دن سب سے زیادہ ناراض کرتے ہیں. یہ ہمارا عام رویہ ہے. جو میں یہ مثال اس لیے بھی دے رہی ہوں کیونکہ دنیا میں یہ والی مثالیں ہم سب کے اندر موجود ہیں. اور ہمیں اب یہ فکر کرنی چاہیے کہ اگر ہم مشکل سے نکل کر جب آسانی میں بھی آئیں تو ہمیں اطاعت اپنے رب کی کرنی ہے، کیونکہ اللہ کا یہ بڑا کرم ہے کہ ایسے لوگوں کو وہ برداشت کرتا ہے کہ وہ سب طاقت رکھتا ہے لیکن وہ نیست و نابود نہیں کرتا. یہ واقعی اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے، لیکن وہ انسانوں کو ختم اس طرح نہیں کرتا، ان کی نافرمانیوں کے باوجود پھر ڈھیل دیتا ہے. آیت 131 کے مطابق نعمت ملنے کو کبھی اپنا کمال نہ سمجھیں، کیونکہ یہ بھی ایک امتحان ہے. انسان کبھی یہ نہ کہے کہ مجھے یہ چیز میرے علم کی بنیاد پر ملی، چونکہ میں نے بڑی محنت کی تھی، یا میں اس کی طاقت رکھتا تھا تو میں نے یہ کیا، میری قابلیت، میری ذہانت. یہ سب باتیں بالکل فضول ہیں، کیونکہ جب تک اللہ کسی چیز کو نہ کرنا چاہے نہیں ہو سکتا. اور اکثر ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی کامیابی ملتی ہے تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سارا کچھ فضل اللہ کا ہے، بلکہ ہم خود ہی کو کریڈٹ دینا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ہمیں کہنا کیا چاہیے، ھذا من فضل ربی، یہ ایک میرے رب کا فضل ہے. اور یہاں پر جو بنی اسرائیل کے مختلف جو عذاب ان پر آئے تھے وہ یہ تھا کہ طوفان آتے، گھر تباہ ہو جاتے، فصلیں تباہ ہو جاتی، ٹڈی دلوں کا ان کے فصلوں کو تباہ کر دیا، جوؤں کا ان کے اوپر عذاب آیا، مینڈک ان کے کھانے میں، ان کے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیے عذاب کے طور پر. خون کا عذاب آیا، یعنی ہر چیز جو ہے اس کی، یعنی ہر چیز کا خون بہ رہا ہوتا تھا، استغفر اللہ. یعنی اتنے عذاب ان کے اوپر آئے. لیکن بنی اسرائیل اور فرعونی دونوں موسیٰ سے دعا کرنے کو کہتے تھے، خود دعا نہیں کرتے تھے. یعنی کہ آج بھی دیکھا جائے نا تو کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں ہدایت کے لیے، آپ ہمارے لیے. بھئی دعا آپ خود بھی تو کریں نا اگر آپ کو چاہیے. دنیا کی چیزوں کی کوشش جو ہم کرتے ہیں اس کے لیے ایفرٹ خود کر رہے ہوتے ہیں نا، لیکن ہدایت کے لیے دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم دعا کرو. اصل میں دعا کرنے سے مراد ضرور دعا کرنے کا کہنا چاہیے، لیکن اصل اپنی دعا اور کوشش ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہماری عبادت کا نچوڑ کیا ہے، ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں. فرعونیوں کی ڈبونے کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا، اور دوسری کیا تھی، غفلت. کسی چیز کو یاد کرنے سے ذہن کا، یعنی ان کا ذہن پوری طرح غفلت میں ڈوبا ہوا تھا. یعنی غفلت کیا ہوتا ہے، نیند کی طرح، کہ کسی چیز کی پرواہ ہی نہ ہو، کہ بھئی اپنے نشے میں پڑے رہنا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی فرمایا کہ جان رکھو کامیابی صبر کے ساتھ ہے. صبر اصل میں کیا ہوتا ہے، نو نیگیٹو ریئیکشن، ٹھہر جانا، رک جانا. جو ان کی نظر میں بڑی شاندار تہذیب تھی اس کو ختم کر دیا، اور وہ اپنا سارا آرٹ اور ہنر اپنے ساتھ لے کر ختم ہو گئے. موسیٰ نے ان کو کہا کہ تم بڑے جاہل ناسمجھ لوگ ہو، اللہ نے تمہیں فرعون جیسے ظالم سے نجات دی اور پھر تم وہی کام کرنے لگے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی مشکل سے بچایا لیکن وہ گناہوں سے نہ نکلے، وہ واپس پھر شرک پر آ جاتے. سب سے بڑی جہالت اپنے اصل خالق، اپنے الہ، اپنے معبود سے بے خبری اور لا علمی ہے. ایک شخص کتنا بھی پڑھا لکھا ہو لیکن اپنے پیدا کرنے والے کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو جب وہ نہیں پہچانتا تو وہ اصل میں جاہل ہے. دنیا کی ڈگریاں جتنی بڑی بڑی لے لے، اگر انسان اپنے رب کو نہ پہچان سکا اور اسے کنیکٹ نہ کر سکا تو قال انکم قوم تجہلون. خالق کے ساتھ شریک ٹھہرانا ایسا ہے، یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراؤ حالانکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا. میں نے عرض کیا واقعی یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. آیت 142 کے مطابق اللہ تعالیٰ موسیٰ کو ہر چیز سے آئسولیٹ کر کے پہاڑ پر لے گئے اور انہیں تورات دینا تھی. علم حاصل کرنے کے لیے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یکسوئی ضروری ہے. اب کئی دفعہ کیا ہوتا ہے، ہم اس طرح کے قرآن کے لیکچرز یا کلاسز سن بھی رہے ہوتے ہیں گھروں میں جیسے آج کل، تو ساتھ ساتھ چیٹنگ چل رہی ہے، ساتھ ساتھ گیجٹس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، دھیان سارا
ان کے اوپر ہے، تو یہ کنسنٹریشن نہیں ہوتی اور اس سے علم حاصل بھی نہیں ہوتا، کیونکہ علم کے لیے انسان کا فوکس ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور پورے غور اور فکر کے ساتھ انسان جو ہے اس سے علم کو حاصل کرے۔ موسیٰ نے اپنے بھائی کو جان نشین ملاتے وقت یہ کہا تھا کہ ان کی اصلاح کرتے رہنا اور کسی قسم کا فساد نہ ان کو کرنے دینا۔ اور جو پہاڑ کی چوٹی پر اللہ نے اپنا دیدار کرایا، جو موسیٰ نے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی دیدار کرنا چاہ رہے تھے تو صرف اللہ نے اپنی تجلی کا ایک چھوٹا سا حصہ ڈالا اور پہاڑ ٹوٹ پڑا، اور اس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ یعنی یہ دنیا میں پاسبل نہیں ہے کہ کوئی اللہ کا دیدار کر سکے، ہمیں اللہ کے دیدار کی دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار نصیب ہونا یہ بہت بڑی سعادت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ان کو قیامت کے دن اپنا دیدار کرائیں گے۔ دین کی دعوت کا خلاصہ اصل میں کیا ہے؟ شکر گزاری، اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان اللہ کی عبادت میں پوری طرح سے سرگرم ہو جائے، کیونکہ جب تک انسان وَقُم مِّنَ الشَّاکِرِینَ ہو جاؤ شکر کرنے والوں میں۔ اور دین کی دعوت کا خلاصہ اصل میں یہی ہے کہ دل سے، زبان سے، عمل سے انسان اللہ کا شکر ادا کرتا جائے، کیونکہ جتنا جتنا شکر کرے گا اور جتنا جتنا صبر ہوگا اتنا اتنا وہ کامیاب ہوتا جائے گا۔ اس لیے دعائیں کرنی چاہیے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں مسلمان فوت کر۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے بندے کے اوپر کہ اگر اس کا دل ایمان والی باتوں میں لگے اور وہ اسی میں استقامت اختیار کرے۔ پھر یہاں پر قوت سے پکڑنے سے مراد کیا ہے؟ آیت نمبر 145 کے مطابق کہ دل کی مضبوطی پکے عزم کے ساتھ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ انسان جب کمزور ارادے سے چلتا ہے، کسی چیز کو لیتا ہے تو ڈھیلے ڈھالے طریقے سے پکڑتا ہے تو وہ چیز وہ سنبھال نہیں سکتا۔ قرآن کے بارے میں جو یاخذ باحسنھا آیا ہے کہ اس کے بہترین حصے کو لے لیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ جب وہ کچھ اور سنتے ہیں تو وہ قرآن کی پیروی کرتے ہیں، یعنی دوسری ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے آپ کو بہت ساری چیزیں بہت ساری کتابوں سے پتہ چلیں، لیکن جو چیز قرآن اور سنت کے مطابق اتھینٹک ہے آپ اسی کو قبول کریں، یہ ہے قرآن کا بہترین لینا۔ یعنی یہ چیز انسان کو سمجھ آنی چاہیے۔ مطلب میں جتنا دیکھتی ہوں نا لوگوں کو تو میں سوچتی ہوں سب کے دل میں خیر ہوتا ہے، لیکن یہ مجھے جو پریشانی ہوتی ہے عوام الناس کو دیکھ کر کہ کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ خیر اور بھلائی تو ہے، لیکن جو چیز اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہ ایسے کرنا ہے وہ ویسے ہی کرنا ہے، اگر وہ ویسے نہیں کرتے اور اپنے طریقے ایجاد کر لیتے ہیں تو وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوں گے۔ یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے، اتھینٹسٹی اتنی ضروری بات ہے کہ وہ کیا اللہ کے نبی نے یہ بتایا ہے کہ تم یہ کر لو تو یہ سب سے بہتر ہے، یہ والا جو بھی وظیفہ کریں اس پہلے چیک کر لیں کہ اللہ کے نبی سے یہ ثابت ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ورنہ وہ چیز اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ آیت 146 کے مطابق تکبر ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو غور و فکر کی صلاحیت ہی نہیں دیتا۔ حق سے ضد رکھنے کی وجہ سے انسان ہدایت سے محروم ہوتا ہے، اور علم سے محروم کرنے والے اسباب کیا ہیں؟ تکبر، صبراپن اور حق سے ضد، یعنی ان تین وجوہات کی وجہ سے جو ہے انسان کو علم نہیں ملے گا۔ ایک مومن کا غصہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا بلکہ وہ حق، ہدایت اور دین کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی جو مومن کی غیرت یا حمیت ہوتی ہے وہ اپنے لیے نہیں جیتا۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک دشمن سے جب لڑائی ہو رہی تھی تو اس پہ فتح یاب ہو گئے، اس کے سینے پر بیٹھے تھے تو اس نے تھوک دیا حضرت علی کے منہ پر، تو حضرت علی نے اس کو ایک دم پیچھے ہٹا دیا اور کہا اب میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ تو اور کیوں نہیں کروں گا؟ اس لیے کہ پہلے میں تمہیں اللہ کی خاطر قتل کر رہا تھا، لیکن اب جب تم نے میرے منہ پر تھوکا ہے تو اگر میں نے آپ قتل کیا تو مجھے لگتا ہے میں اپنے لیے کروں گا، تو اس کو قتل کرنے سے باز آ گئی۔ یہ تھی وہ حق والوں کی اپنے دل کے اوپر ایسی زبردست قسم کی ان کی نگرانی ہوتی تھی کہ اپنی نیتوں کو وہ فوراً جانچ لیتے تھے کہ اس وقت میں اللہ کے لیے نہیں کروں گا، میں اپنی ذات کے لیے کروں گا۔ اور یہ کن کو اللہ دیتا ہے؟ یعنی اتنا انسیڈنٹل، یعنی ایک موقع ہے قتل کر رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے اوپر لڑائی کر رہے ہیں اور اس وقت بھی دل کی حالت دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے لیے تو نہیں کر رہا۔ کبھی ہم اپنی نیتوں کا خلاصہ کریں تو ہمارا کیا حال ہے۔ اسی لیے دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جلد بازی چاہے کسی نیک کام کی بھی ہو بعض اوقات انسان کو فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے، یعنی جس کو اجل کہتے ہیں۔ کسی چیز کا وقت آنے سے پہلے ہی اس کی طرف چلے جانا یہ قابل مذمت ہوتا ہے، یعنی جیسے اذان ہوئی نہیں، وقت داخل نہیں ہوا لیکن نماز شروع کر دی، یعنی سرعہ کا مطلب کیا ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھنی ہے لیکن وقت داخل تو ہو جائے، اس سے پہلے تو نہیں پڑھنا شروع کر دینا۔ حدیث میں آتا ہے تحمل مزاجی اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ نیک کام اول وقت میں کرنا جلد بازی نہیں ہوتا، وہ سرعت ہوتی ہے، وہ کرنا چاہیے، لیکن وقت سے پہلے اس کی اہمیت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اعمال میں سے کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اس کے اول وقت پر ادا کرنا۔
نہ ہی جلد بازی اچھی ہے، نہ ہی تاخیر اچھی ہے، اول وقت میں کام کو کرنا پسندیدہ ہے اور اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اور جو لوگ دنیا میں اول وقت میں نماز ادا کرتے ہیں وہ جنت میں بھی پہلے داخل ہوں گے۔ بندہ مومن ہر حال میں اپنے رب کی طرف راغب ہوتا ہے اور اس سے دعا کرتا ہے، گناہ کتنے بھی ہوں توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی امید ہے اللہ کی کہ اگر تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے گا، لیکن اس امید پر انسان ڈھیٹ بھر کر گناہ نہ کرتا جائے۔ یہ بات بھی ذہن میں کلیئر ہونی چاہیے کہ نہیں اللہ تو معاف کر دے گا، چلو آج کر لیتی ہوں کل دیکھا جائے گا، نہیں ایسے نہیں ہے، مطلب سچائی ہونی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ سہل بن عبداللہ کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کی بنیاد اللہ کا خوف ہے، یعنی اللہ کا خوف ایسا ہو کہ انسان کے اندر عمل کی توفیق آئے۔ یہ نہیں ہے کہ میں اللہ سے تو بہت ڈرتا ہوں لیکن کرنے کا کوئی کام بھی اللہ کی مرضی کا نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی اس لیے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو علم نازل کیا اس کی مثال نہیں، وہ پڑھے لکھوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے امت کو آسانی بخشی، جس کا ذکر یہاں آتا ہے کہ آپ واقعی آسانیاں دیتے تھے۔ حضرت اور ہر آیت 158 میں جو ہر رسول اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کی طرف بھیجا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے انبیاء خاص اپنی قوموں کی طرف بھیجے جاتے تھے، لیکن مجھے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے نافرمان جنات اور انسانوں کے، وہ نہیں مانتے۔ لوگوں کی نجات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی یہودی یا نصرانی جو میرے بارے میں سنے پھر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں وہ اس پر ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ جس نے سن لیا جان لیا اس کے لیے لازم ہو گیا کہ وہ ایمان لے آئے۔ آپ یہ بھی دیکھیے کہ حضرت موسیٰ کے واقعے سے جو ایک سبق ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ عصا کو مارو، تو وہ مارا جب انہوں نے تو وہاں پر 12 چشمے پانی کے نکل آئے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ پانی ویسے ان کو فراہم کر دیتے، لیکن عصا مارنے کا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو سبب میں رکھا ہے، یعنی سبب کی کوشش انسان کو کرنی چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ 12 چشمے اور 12 قبیلے تھے، جو چھوٹا قبیلہ تھا وہ چھوٹے چشمے پہ گیا، جو بڑا قبیلہ تھا بڑے پہ گیا۔ یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین کتنا زیادہ ڈسپلن والا دین ہے، کتنا زیادہ آرگنائزڈ ہے، یعنی ہر کوئی اپنے اپنے ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے پانی پیے، اور چشمے کی جو لینتھ اور وڈتھ تھی وہ اس قبیلے کے لوگوں کے تعداد کے مطابق تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا یہ سب کچھ آرگنائزڈ وہاں پہ جو رکھا تھا۔ اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے؟ صرف وہ غلطیاں ہی معاف نہیں کرتا بلکہ وہ انسان کو بہت سارے انعام بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے یا بندی پر کوئی انعام فرماتا ہے اور وہ شکر ادا نہیں کرتا پھر وہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے، چاہے انسان کو وہ پسند کرے یا نہ کرے، یا چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ یعنی یہ بھی ایک چیز ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم زیادہ تر وقت مشکلات کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں اور بہت ہی کم وقت ہے جو ہم نعمتوں کو سوچیں۔ آیت 163 کے مطابق نافرمانیاں آزمائشیں لاتی ہیں۔ یہ قوم اللہ کے ساتھ چال بازیاں کرتی تھی، اللہ نے ہفتے کے دن سے منع کیا لیکن انہوں نے خود ساختہ طریقے نکالے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسی طرح سزائیں دی کہ جو جس طرح کے اعمال کرتے تھے اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سزائیں دیتے تھے۔ آیت 172 یہاں ایک بہت اہم واقعہ کی طرف اشارہ ہے، اور وہ کیا ہے جس کا ذکر کتاب اللہ سے ہمیں ملتا ہے اور بہت قیمتی معلومات ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الست بربکم، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، شہدنا، گواہی دی ہم نے۔ اللہ نے قیامت تک آنے والی روحوں کو اکٹھے آدم کی پشت سے پیدا کیا تھا اور ان سے خطاب کیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ الست بربکم، اور سب نے کہا تھا کہ ہم نے گواہی دی۔ ان تقولوا یوم القیامت، تاکہ نہ تم کہو قیامت کے دن انا کنا عن ھذا غافلین، کہ بے شک ہم تھے اس سے غافل۔ اس وعدے الست کو انسان کے لاشعور میں اللہ نے رکھا ہے۔ ساری روحوں کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا حضرت آدم کی پیٹ سے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو ساری روحوں کو اکٹھا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب کیا، اور جب ان سے یہ کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے کہا تھا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھی شعور میں ڈال دی گئی تھی، اس لیے جن کا شعور کچھ بھی کام کرتا ہو وہ حق کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں۔ دنیا میں جب ہم آتے ہیں تو ہم دنیا کے ماحول کے مطابق رنگ اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور پھر انسان وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن جب انسان کو حق کی کوئی چیز نظر آتی ہے تو وہ وعدہ اس کو، یعنی وہ جو ریمائنڈر اس کے اندر ہوتا ہے اس کو حق کو دیکھ کر پہچاننے کی
صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. یہ ہمارے حافظے میں اصل میں اس لیے نہیں ہے کہ اس کے اثرات ہمارے اندر ہیں، لیکن ہمارا حافظہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو پوری طرح سے یاد کر سکے. اسی لیے ہمارے ایمان کا ٹیسٹ کیا ہے کہ ہمیں دنیا میں آنے کے بعد ایمان بالغیب لانا ہے، یعنی غیب کو، اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن ماننا ہے. اور یاد رکھیے کہ علم آنے کے بعد انسان کے لیے جو سب سے بڑی مشکل ہوتی ہے وہ شیطانی وسوسے ہیں جو انسان کو حق سے دور کرتے ہیں. یہ قصہ بہت زیادہ اہم ہے اس لحاظ سے کہ جس کے پاس بہت علم تھا، ایک شخص تھا جس کے پاس بہت علم تھا، لیکن شیطان نے اس کے اندر دنیا کی محبت ڈال دی، لہٰذا وہ علم اور دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے دوڑنے لگا اور اللہ کی آیات کو صرف بھلا دیا. اس لیے شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کو کیا کرتا ہے، وہ حق سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو گمراہ کرتا ہے. آیت 176 سے لے کر 177 یہ بڑی مطلب شدید آیت ہے اس لحاظ سے کہ جو لوگ دین کو جان کر سمجھ کر اس کے بعد اس کا انکار کر دیتے ہیں اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ وہ کتے کی طرح ہیں. یعنی ہر وہ شخص جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے، اس کی واضح نصیحت یعنی کریں تو گمراہی میں پڑا رہتا ہے، کرنا چھوڑ دے تو بھی دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے، یعنی بالکل کتے کی مثال. یعنی جو شخص قرآن پڑھ جائے، جان جائے اور پھر بھی وہ دنیا ہی کے پیچھے لگا رہے، تو یہاں پر اس کی مثال استغفر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال دی ہے. یعنی کتا لالچ کا سمبل ہے اور وہ چونکہ ہر چیز کو سونگتا ہے، دنیا کی لالچ میں ہر اس کام کے پیچھے چل پڑتا ہے جس سے دنیا کا فائدہ ہوتا ہے. دین کے نقصان ہو رہا ہو تو اس کو پرواہ نہیں ہو، تو اس کو ساری دنیا کی پرواہ پڑی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کیا کرتی ہیں انسان کو، وہ استغفر اللہ حق سے دور کرتی ہیں. ہر وہ چیز جو ہانپتی ہے تھک کر یا پیاس کی وجہ سے، سوائے کتے کے، اگر وہ تھکا ہوا ہو تو بھی ہانپتا ہے، راحت اور سکون کی حالت میں ہو تو بھی ہانپتا ہے. یعنی کتا ہر وقت جو ہے وہ لالچ کی حالت میں ہوتا ہے. ہر وہ شخص جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ اس نے واعظ اور نصیحت کو چھوڑ دیا اور گمراہی میں پڑا رہا. ان کے تو دل ہی ہیں مگر اس سے وہ حق کو نہیں سمجھتے، آنکھیں ہیں مگر کائنات کی نشانیاں ان کو نظر نہیں آتی. یعنی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کو پہچان نہیں پاتے، کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی ان کو اللہ کی پہچان نہیں آتی. پھر اس کی یہ آیت جو ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے نام اچھے اچھے، بس پکارو ساتھ ان ناموں کے. اللہ کے جو نام ہیں وہ ہمیں پتہ ہیں، جو 99 نام جو ہیں مختلف احادیث سے پتہ چلتے ہیں. اور پھر یہ کیا کرتے تھے، اللہ کے ناموں سے پکارنے کا جو حکم آتا ہے، ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے یہ اچھے اچھے نام پکار کر دعا کرو تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں. اور ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان ناموں کو یاد کرنا چاہیے کیونکہ یہ جنت میں جانے کا باعث بنیں گے. اور اللہ کے اسماء الحسنیٰ کو یاد بھی کرنا چاہیے اور ان ناموں کے ذریعے سے دعا، یا رحمان، یا رحیم، یا مالک الملک، یا ذو الجلال والاکرام، یعنی اللہ کے ناموں کے ذریعے سے اللہ کی تسبیح بیان کر کے اللہ سے دعائیں کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ جو ہیں 99 نیمز، ان کو بھی ہمیں یاد کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے اور یاد کرنے بھی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا کرتے تھے، چھوڑ دو انہیں جو کجروی کرتے ہیں اس کے ناموں سے، یعنی اللہ کے ناموں میں بھی خود ساختہ تبدیلیاں کرتے ہیں. استغفر اللہ. اصل میں یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کے لیے بہت مشکل میں ڈالنے کا باعث بنتی ہیں، کبھی کبھی کرتے ہیں کبھی اضافہ کرتے ہیں. ٹائم اگر اوور ہو جائے تو آپ ری لنک کر لیجئے گا. اللہ کے ناموں میں خود ساختہ تبدیلی کرنا، صفات کی خود ساختہ تعویل کرنا، صفات میں دوسروں کو شریک کرنا، اور سیجزون ما کانوا یعملون، ان قریب وہ بدل دیے جائیں گے اس کا جو تھے وہ عمل کرتے. یعنی یہ ان کے ساتھ خاص معاملہ تھا کہ وہ چیزوں کو بدل دیا کرتے تھے اور اللہ کے ناموں میں بھی الحاد کرتے تھے اور ان میں بھی ٹیڑھا پن کرتے تھے. اللہ کی ذات سے ایک بات یاد رکھیں، چاہے نفع یا نقصان، ہر چیز کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے اور انسان کو الٹیمیٹ نفع نقصان کا مالک اللہ ہی کو سمجھنا چاہیے اور پوری توجہ سے اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے. آیت 189 کے مطابق عورت کا زندگی میں اہم ترین رول بتایا جا رہا ہے کہ عورت شوہر کے لیے باعث سکون ہے. یہ اس کی بہت بڑی عبادت ہے تاکہ شوہر باہر کے بڑے بڑے کام کر سکے. باہر کی دنیا انتہائی چیلنجز کی دنیا ہے اور اس کے لیے گھر میں سکون ہونا انتہائی ضروری ہے. اور اس میں سب سے اہم رول اگر کسی کا ہوتا ہے تو وہ بیوی کا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ گھر میں سکون پیدا کرے، یعنی ماحول رکھے. اور بیوی کا رول مرد سے زیادہ اہم اس لیے ہے کیونکہ عورت گھر کو ہر طرح سے سمجھتی ہے، دیکھتی ہے، اس سکون کی وہ پوری طرح سے ذمہ داری اور اس کو مینٹین کر سکتی ہے. کیونکہ مرد تو کئی دفعہ مسافروں کی طرح آتے ہیں، سارا دن کام پہ گئے، رات کو آئے اور پھر اس کے بعد صبح پھر اٹھ کر چلے گئے. تو یہ ذمہ داری ایک عورت ہی کی بنتی ہے. پھر شرک کی تردید آپ دیکھیں گے قرآن پاک کے مختلف حصوں میں بار بار آتی ہے.
عقیدے کی جو اسٹرینتھ ہے وہ انسان کو عمل پہ راضی بھی کرتی ہے اور اس سے عمل کرواتی بھی ہے. اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عقیدہ توحید کو جتنا جتنا راسخ کر سکتے ہیں اللہ کے ناموں کے ذریعے سے, اللہ کی معرفت کے ذریعے سے, اللہ کے عقیدے کو جان کر. اور وسوسوں کی کثرت سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ذکر بہت کریں اللہ کا, اور پھر اس ذکر کو بڑھا دیں, چاہے مخصوص ذکر ہو یا عام ذکر, دونوں کو انکریز کر دیں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ خدشات اور وسوسے آتے ہیں. قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, یعنی کہ انسان بات چیت چھوڑ کر مکمل توجہ سے قرآن کو سنیں, اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ تاکہ تم پر رحم کر دیا جائے. یعنی شور و گل بھی نہ ہو, زور زور کی باتیں بھی نہ ہو, اور پوری توجہ سے انسان جو ہے وہ قرآن کو سنے. اور رحمت اللہ کی ایسی چیز ہے جس میں ہدایت تو خود ہی آ جاتی ہے, اور باقی ساری چیزیں جو ہیں دنیا کی نعمتیں بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں. اور دو تین چیزیں یہاں بہت اہم ہیں. ایک تو یہ میں جیسے آپ کو کہتی ہوں کہ 5 وقت کی نماز, صبح کا قرآن, اور صبح اور شام کے اذکار, یہ تو لازمی, یعنی ایک نارمل بیلنس عام مسلمان کے لیے یہ لازمی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ صبح اور شام کی مسنون دعائیں انہیں لازم پکڑ لیں, کسی صورت نہ چھوڑیں. 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں, آپ آرام سے, آج کل تو وہ ایپس اویلیبل ہیں, ایاک نستعین آپ ڈالیں اور اس ایپ پہ آپ کو سارے اذکار ملتے ہیں, موبائل پہ ڈیٹا ڈالیں اور صبح شام آپ اس کو پڑھیں. دوسری بات, صبح بھی دعائیں مانگنی چاہیے, شام کو بھی دعائیں مانگنی چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ دعا مانگتے وقت دل میں عاجزی ہو, دل میں رٹا نہ ہو, پورا دھیان ہو اللہ کی طرف, اور پھر انسان اللہ سے مانگے پوری طرح مشغولیت کے ساتھ. آیت 206 سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سجدہ تلاوت سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا اہتمام کرتے تھے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی قرات کرتے, بس آپ اس صورت کی قرات کرتے جس میں سجدہ ہوتا تو آپ سجدہ کرتے, ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے, حتیٰ کہ ہم میں سے بعض کو اپنی پیشانی رکھنے کی بھی جگہ نہ ملتی, یعنی سب سجدہ کرتے. اس سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے اور پھر دعا پڑھتے, سجد وجهه للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين. اور اگر یہ نہیں آتی تو پھر 3 بار آپ سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ اب ہمارے پاس آ گئی سورہ الاعراف کے بعد سورہ انفال. سورہ انفال جو ہے وہ جنگ بدر کے بارے میں ہے. انفال سے مراد غنائم ہیں. یہ پہلی جنگ تھی جو مسلمانوں نے فی سبیل اللہ لڑی. اس دن کو یوم الفرقان بھی کہا گیا کیونکہ اس دن فیصلہ ہو گیا تھا کہ اب کامیاب کون ہوگا, آئندہ کون آگے بڑھے گا. مسلمان صرف 313 تھے جبکہ دشمن 1000 کی تعداد میں تھا. مسلمانوں کے پاس 1 یا 2 گھوڑے تھے, دشمنوں کے پاس 300 گھوڑے تھے. بظاہر کوئی تناسب نظر نہیں آتا تھا. دشمن کا پلڑا بہت بھاری تھا, لیکن مسلمانوں کو بہت بڑی فتح نصیب ہوئی. اور جب فتح حاصل ہوئی تو مال غنیمت آیا تو آپس میں تھوڑی بہت کشمکش ہوئی. نوجوان کہتے تھے کہ ہم نے آگے جا کے جنگ کی ہے تو ہمیں زیادہ حصہ ملنا چاہیے. بزرگ کہتے تھے کہ ہم نے پیچھے سے تمہارا دفاع کیا ہے تو ہمیں ملنا چاہیے. اس کی جو آیت پہلی ہے اس میں یہ کہ پہلے دور جاہلیت میں کوئی طریقہ نہیں تھا, جو طاقتور ہوتا تھا وہی سب کچھ لے جاتا تھا. صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جنگ تم نے اللہ کے لیے انفال کی ہے, انفال کے لیے نہیں کی. غنائم کو ایک طرف رکھو اور اپنے تعلقات اچھے کرو, کیونکہ یہ باہم جڑنا مضبوطی کی علامت ہے. آپ دیکھیں کہ جنگ کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کو یہی بتا رہے ہیں کہ اب مال اگر آ گیا, تم لوگ کامیاب ہو گئے, تو تم نے تو اللہ کے لیے لڑا ہے, تم نے مال کی محبت میں تو نہیں لڑا. یعنی اچھا اخلاق کسی صورت چھوڑنے کا مظاہرہ نہیں کرنا. آیت 2 کے مطابق کیا ہے کہ ہمارے, یعنی ہم سب بھی اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہمارے بھی دل کامتے ہیں اور کیا ہمارا بھی ایمان بڑھتا ہے, کیا ہمیں بھی توکل میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی جب ہم اس طرح کے اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ کے واقعات کو پڑھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں لگائی ہوئی تھیں, اور وہ کبھی بھی اللہ کے حکم سے آگے یا پیچھے نہیں ہوتے تھے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں اس جنگ, اس واقعے میں خاص طور پہ یہ بھی بات آتی ہے کہ اللہ کی مدد کب آئی. جب انسان اللہ کی طرف رغبت کرتا ہے, عاجزی کرتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی مدد بھی کرتا ہے, دعائیں بھی قبول کرتا ہے. اللہ کی راہ میں جب وہ لوگ نکلے تھے صحابہ کرام, تو انہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دیا تھا, اور اس امتحان میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کامیاب بھی کر دیا تھا. بدر کے دن اہل مکہ نے صبح جو دعا کی تھی کہ یا اللہ جو گروہ حق پر ہے وہ کامیاب ہو جائے اور دوسرا ناکام ہو جائے, تو تم نے خود ہی فیصلہ مانگا تھا, اب تمہاری ناکامی کی صورت میں فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا. ایمان والوں کو اللہ کی اطاعت, اس کے رسول کی اطاعت کے بعد اس سے منہ نہیں موڑنا چاہیے, اور جو وہ کہیں اسے غور سے سننا چاہیے. ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے جو کہتے ہیں ہم نے سنا لیکن دل سے نہیں سنا. تو اصل میں سننے والا کون ہوتا ہے؟ جو بات کو مان جائے اور اس کے عمل سے اظہار ہو کہ اس نے بات کو نہ صرف سن لیا ہے بلکہ اس نے اس بات کو سمجھ بھی لیا ہے. مال اور اولاد نعمت بھی ہو سکتی ہے اور فتنہ بھی.
نعمت کب ہے؟ جب انسان ان کو اللہ کی اطاعت میں لگاتا ہے، اور فتنہ کب؟ جب انسان ان کے وجہ سے اللہ سے دور ہو کر اللہ کی طرف دھیان ہٹا کر وہ دنیا کی طرف لگ جاتا ہے۔ تقویٰ سے انسان کے اندر جو سمجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے، اس سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے، کیونکہ انسان جب اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تقویٰ کے ذریعے سے راستہ بناتا ہے تو اتنا اللہ تعالیٰ اس کا فہم بھی انکریز کرتے جاتے ہیں۔ استغفار عذاب سے بچانے کا سب سے بڑا سبب ہے، اور جتنا زیادہ استغفار کریں گے، اپنے گناہوں کو انلسٹ کر کے ان کو چھوڑنا، شرمندہ ہونا، رونا، معافی مانگنا جتنا زیادہ کریں گے، اتنا اللہ کے ہاں استغفار جو ہے وہ انسان کے لیے کامیابی کا سبب بنتی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کفار قریش کے خلاف جنگ کر رہے تھے، اس میں بھی ان کا اصل مقصد کیا تھا کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین پورے کا پورا اللہ کا ہو جائے، کیونکہ بسط رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 3 وجوہات ہیں، ان میں ایک تو تزکیہ نفس ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ دین جو ہے وہ غالب ہو جائے، اور پھر اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اخلاق جو ہے، جتنا اخلاق اچھا مومن کا ہونا چاہیے جس کی وجہ سے وہ پہچانا جائے، اتنا کسی اور کا اخلاق جو ہے وہ میٹر نہیں کرتا۔ یہ تھا ہمارا آج کا 9واں پارہ۔ اب ہم کریں گے انشاءاللہ آج سے 10واں پارہ۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا، اور جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یعنی قرآن ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور کوئی چیز نہیں۔ آیت سورہ انفال کی آیت نمبر 41، یعنی جنگ بدر کے پس منظر میں آیات نازل ہوئی تھی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوا۔ اس وقت مال غنیمت کے بارے میں کوئی واضح قانون نہیں تھا، اس لیے اس بنا پر مسلمانوں میں کافی کشمکش رہی۔ ہر ایک نے اپنا حصہ جتانے کی کوشش کی، تو اس پر انہیں آپس کے تعلقات درست کرنے کے لیے کہا گیا، اور پھر تربیت کرنے کے بعد یہاں پر وہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ مال غنیمت جو جنگ میں حاصل ہوگا اس کی تقسیم کیا ہوگی۔ مال غنیمت پچھلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، لیکن مسلمانوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے حلال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ اس کی تقسیم کچھ اس طرح ہوگی، 5 حصے۔ 5واں حصہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے۔ اللہ کے لیے صرف برکت کے لیے یہاں آیا ہے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس مال میں سے کچھ نہیں چاہیے، لیکن 5واں حصہ خمس آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قرابت داروں، مسکینوں، مسافروں کے لیے، اور باقی حصے جنگ میں شرکت کرنے والوں کے لیے رکھتے، جس میں سے پیادہ کا 1 حصہ، گھڑ سوار کے 2 حصے، اور ایک اس کا اور ایک اس کے گھوڑے کا خرچہ۔ اس طرح مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا قانون بیان کر دیا گیا۔ مال غنیمت امانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال غنیمت میں سے سوئی یا دھاگا یا اس سے بھی کم درجے کی چیز ہو تو اسے واپس کر دو، یعنی تقسیم سے پہلے کسی کو ایک سوئی بھی اس میں سے لینے کی اجازت نہیں۔ اور مال غنیمت میں سے خیانت کرنے سے بچو، کیونکہ وہ قیامت کے دن خائن کے لیے باعث عار اور ندامت ہوگی۔ آیت 42 کے مطابق جنگ بدر کی کچھ تصویر یہاں پیش کی گئی ہے۔ 2 فریقوں کو جنگ بدر میں لا کر ایک دوسرے سے بڑھا دیا، یہ اللہ کی تقدیر کا حصہ تھا۔ اس میں بڑے بڑے سرداران قریش مارے گئے تھے، اور یہ ان کے لیے آپ کے ساتھ طرح طرح کی زیادتیاں کرنے کا بدلہ تھا۔ زندگی میں ثابت قدمی بہت ضروری ہے۔ زندگی میں انسان کوئی بھی کام جم کر کرتا ہے تو کامیابی حاصل ہوتی ہے، چاہے وہ کچھوے کی چال ہی کی کیوں نہ چل رہا ہو۔ بہت سے لوگ بڑی بڑی ذہانتوں کے مالک ہوتے ہیں، بہت سے وسائل ان کے پاس ہوتے ہیں، لیکن زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ وہ مستقل مزاجی کے ساتھ کام نہیں کرتے۔ یونیورسٹی جاتے ہیں تو اپنی لائن تبدیل کرتے ہیں، کبھی ایک سبجیکٹ لیتے ہیں، کبھی دوسرا سبجیکٹ لیتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ میں نے کیا کرنا ہے، اور اس کا فیصلہ کرنے کے بعد پھر کنسسٹنسی یعنی ثابت قدمی اختیار کرنا جو ہے نا، کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہونے کے لیے لازمی امر ہے۔ اور ثابت قدمی بھی ایون ہمارے دین کے مطابق تو اگر کوئی چھوٹا سا بھی کام کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم 2 نفل بھی پڑھتے ہو تو اس کو باقاعدگی سے پڑھو، کیونکہ وہ استقامت جو ہے نا وہ اجر و ثواب کا باعث بن جاتی ہے۔ کامیابی کے لیے کرنے کے کام کیا ہیں؟ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرو، اور اپنے اخلاق کو اچھا رکھو، اور ٹیم ورک کرو۔ یعنی اسلام میں ٹیم ورک پہ بہت زیادہ اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے، اور ٹیم ورک بھی گھر میں ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، یعنی اپنے بچوں کے ساتھ کیسے اپنے بچوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ آتا ہو، پوری فیملی کے ساتھ، ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپس، اور آپ یہ ٹیم ورک بھی اپنے بچوں کو خود سکھاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جھگڑا ناکامی کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ جھگڑے سے باہم غضب بھڑکتا ہے، تو جب باہم ایک دوسرے پر غصہ آتا ہے تو ایک دوسرے سے تعاون ختم ہو جاتا ہے۔ جتنا تعاون کریں گے اتنا جماعت کا کام اچھا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا، تو آپ نے فرمایا لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، انہیں سختیوں میں مبتلا نہ کرنا، انہیں خوش رکھنا، نفرت نہ دلانا، تم دونوں آپس میں اتفاق رکھنا، اختلاف پیدا نہ کرنا۔ یعنی دین کیا سکھاتا ہے، کیسی لیڈرشپ سکھاتا ہے کہ لیڈر کے اندر کیا خصوصیات ہوں کہ سب سے زیادہ جو بھی لیڈرشپ کرے گا نا اس کے اندر جماعت کے لیے پیار و محبت ہو،
یعنی وہ اس کے لیے آسانیاں، نرمی، اکنالج کرنے والا ہو، لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے والا ہو، ان سے مشورہ کر کے لے کے چلے، مشورے سے ان کو اپنی اکنالجمنٹ کی وجہ سے ان کو عزت محسوس ہوتی ہے، اور اس طرح سے ٹیم ورک اور بھی بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ کسی بھی جگہ پر کام کرنے کے لیے ٹیم ورک میں اہم ترین اصول ہیں لیڈرشپ کے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، یقیناً شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرۃ العرب میں نمازی اس کی عبادت کریں، لیکن وہ ان میں لڑائی اور فساد کرا دے گا۔ دین سب کا ایک ہوگا لیکن دل جدا ہوں گے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ کسی بھی معاملے میں جھگڑا پسند نہیں کیا گیا۔ جھگڑا چھوڑنے والے کے لیے جنت کا وعدہ ہے، یعنی کہ اگر جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے کوئی بندہ کہتا ہے نا اسے غلطی نہیں بھی کی، وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے جی میری غلطی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوگا جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ اور آیت 47 کے مطابق اشارہ ہے کفار قریش کی طرف جو مقابلے کے لیے آ رہے تھے تو بہت دھوم دھڑکا کرتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی کی دعوت کا انکار کرتے تھے اور لوگوں کو آپ کی طرف آنے نہیں دیتے تھے اور اپنے غلط کاموں پر بھی اتراتے تھے۔ اترانا، فخر کرنا اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص طالب ہو یعنی شہرت کا طالب ہو، اللہ تعالیٰ اس کی شہرت قیامت کے دن سب کو سنا دے گا۔ جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی سب لوگوں کو دکھا دے گا، یعنی اس کے دھوکے کو، فریب اور فراڈ کو، سب کچھ اللہ تعالیٰ اس کا لبادہ جو ہے وہ استغفر اللہ کھول کر رکھ دیں گے۔ تو اس لیے آج اگر دنیا میں ہم نے اپنے لبادے اوڑے بھی ہوئے ہیں نا لیکن دل صاف نہیں ہے، تو پھر عقوبت ایک ورڈ آتا ہے اسی قرآن کے مطابق کہ انسان کو اپنے اعمال کے کانسیکوینسز سے گزرنا پڑے گا، بھگتنا پڑے گا۔ اگر کوئی کہے کہ مجھے اللہ کا تو بڑا خوف ہے، لیکن جب وہ کوئی عمل کرے تو اس میں کہیں نظر نہ آئے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کا کوئی معاملہ سیدھا نہ ہو، تو یہ اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ ہم اکثر مطلب کہیں بیٹھے ہونا تو سب کہتے ہیں مجھے اللہ سے کتنی محبت ہے، تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا پتا، لیکن اللہ کی محبت نظر کس طرح آئے گی؟ صرف کہنے سے؟ اللہ کی محبت نظر آئے گی اللہ کی اطاعت سے، رسول کی اطاعت سے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے۔ ہم تو اپنے مالوں کو سمیٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو نہیں یہ دیکھتے کہ یہ مال ہم اللہ کی راہ میں لگا کر کتنے سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اور جتنی بھی محبتیں ہیں نا وہ مال سے پیدا نہیں کی جا سکتی، آپ جو چاہے کر لیں۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ کئی گھرانوں میں اتنے بڑے تحفے گفٹ دیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ شوہر جو ہے وہ بیوی کے جذبات کا خیال نہیں کرتا، اس کا دھیان نہیں رکھتا، اس کی پریشانی کو نہیں سمجھتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں اس کی سمجھتا، تو عورت کو ان تحفوں سے کوئی عزت نہیں ملتی، اس سے وہ خوش نہیں ہوتی، اس کے دل میں محبت پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے محبت کو جو پیدا کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، جس کے دل میں جس کی محبت ڈال دی ہے اس کا کام ہے۔ اس لیے اگر بچے آپ سے محبت نہیں کرتے یا بہن بھائیوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت نہیں ہے یا شوہر کے دل میں نہیں ہے تو یہ بھی اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ ان کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کر دے، کیونکہ یہ محبت بھی اللہ کا فضل اور رحمت ہوتی ہے جو اللہ کسی کے دل میں پیدا کرتے ہیں۔ اور سب سے پیاری محبت، خالص محبت کیا ہوتی ہے؟ جو دین والوں کی ہوتی ہے، یعنی اللہ کے دین کی وجہ سے جو محبتیں ہوتی ہیں۔ اور اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر شوہر کی محبت بھی بیوی کے دل میں اس کی نیکیوں اور اللہ ایمان کی وجہ سے ہے تو وہ محبت ہی کچھ اور ہوگی۔ اسی طرح اولاد اگر اللہ کی فرما بردار ہے، متی ہے، اطاعت گزار ہے، اچھے کام کرنے والی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی جو محبت بچوں کی والدین کے دل میں ڈالے گا تو وہ دین کی محبت بن جائے گی، تو اس کا جو درجہ و مقام ہے وہ بہت بلند ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، اللہ جنتوں میں ان کو نور کے ممبروں پر جگہ دیں گے، یعنی ان کی جگہوں پر بھی ہوں گے اور روشنیوں سے بھرے ہوئے بھی ہوں گے۔ اس لیے وہ جو دعا ہے اللہ مؤلف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا والی دعا جو ہے نا وہ بھی ضرور یاد کریں کہ گھروں میں اگر جھگڑے فساد ہوں تو اس طرح کی دعائیں کرنے سے جو ہے جھگڑا فساد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کس کے لیے کافی ہوتا ہے؟ اللہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات سے آگے رکھتے ہیں، اور جو اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کرتا اللہ کی حفاظت میں کبھی آ نہیں سکتا چاہے جتنی بھی کوشش کرے۔ اور کامیابی کا جو کنجی کہہ لیں یا کامیابی جو ہے وہ صبر کے ساتھ حاصل ہوتی ہے، اور دین بھی سمجھ رکھنے والا، اللہ کی معرفت بھی اس کو اللہ دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی اس کو سمجھ آتے ہیں اور صبر کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جب وہ صبر کرتا ہے تو وہ مزید کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ آیت نمبر 70 میں جنگ بدر میں قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑا گیا تھا، جو نہیں دے سکے تھے ان کو 10 بچوں کو پڑھانے کا کام کیا گیا۔ یعنی آپ دیکھیں ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے، جو ایجوکیٹڈ لوگ تھے ان نے کہا کہ ہمارے بچوں کو پڑھا دو، 10 بچوں کو پڑھا دو، یہ پنشمنٹ تھی۔ یعنی اتنی مطلب دین کی وسعت ہے کہ کس طریقے سے ان قیدیوں سے فائدہ بھی حاصل کر لیا، آگے بچوں کو پڑھوا بھی لیا اور یہی ان کی سزا متعین کر دی۔ اور مشرکین مکہ کے بارے میں جو مخالفت کے بارے میں مخالفت نہ کرتے تو آج یہ قید نہ کی جاتے۔ قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص، آپ کے چچا عباس
اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی اور انہیں خیر کثیر سے نوازا۔ جس طرح کفار ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، تمہیں بھی اسی طرح مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہاجروا، اور ہجرت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کی طرف، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے انہیں پناہ دی یعنی انصار اور ان کی مدد کی یعنی مدینے والے، اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، وہی اصل میں کامیاب ہیں، حق پر ہیں اور ان کے لیے عزت والا رزق ہے۔ دین کی مدد دو طریقوں سے ہے، یا ہم انصار بن جائیں اور یا مہاجر بن جائیں۔ مہاجر سب کچھ اپنا اللہ کی راہ میں قربان کر کے گھر بار رشتہ داریاں چھوڑ کر اپنا علاقہ چھوڑ کر آگے، اور انصار وہ تھے جنہوں نے اپنے سارے ریسورسز ان مہاجرین کے لیے چھوڑ دیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے مہاجر بننا ہے یا انصار، کیونکہ اگر ان دو رولز میں سے کوئی رول بھی نہیں ادا کر رہے تو یہ کافی فکر کی بات ہے۔ اور یہ اس کے لیے اصل میں ہوتا کیا ہے کہ انسان کو دل کی وسعت چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ دل کی وسعت جب تک نہیں ہوتی، دل بڑے نہیں ہوتے، اس وقت تک یہ سارے اجر کمانے کا انسان کو نہ یقین ہوتا ہے نہ توفیق ملتی ہے۔ تو جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ سے اجر کی توقع رکھتا ہے، اس کے دل سے دنیا کے مال کی لالچ نکل جاتی ہے، تو وہ اپنے پیسے کو پھر اس طرح سے استعمال کرتا ہے کہ ہر جگہ پہ اس کا مال اللہ کی راہ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، وہ سارے کا سارا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ سورہ توبہ، اس سورت کے دو نام ہیں، سورہ برات، سورہ توبہ، جبکہ اجتہادی طور پر اس سورت کے 19 اور بھی نام بتائے گئے ہیں۔ یہ سورت بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی طرح لکھوایا ہے۔ جب مصحف عثمانی تیار کیا گیا تو اس میں بھی اس کو اسی طرح لکھا گیا۔ علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ بسم اللہ امان ہوتی ہے، اس صورت میں جہاد کا حکم نازل ہوا، اس وجہ سے اس کے شروع میں امان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ توبہ کا لفظ سب سے زیادہ بار قرآن مجید میں اس صورت میں آتا ہے، تقریباً 16 بار، اور اس کے بعد سورہ بقرہ میں 13 بار آتا ہے، تو اس کا نام بھی پھر سورہ توبہ رکھا گیا۔ سورہ انفال جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی تھی، جو مدینہ کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، اور یہ بھی مدنی صورت ہے۔ یہ آخری جنگ تبوک کے بعد نازل ہوئی، کچھ اس دوران نازل ہوئی، ایک ابتدا میں اور ایک انتہا میں۔ دونوں کا مضمون کافی باہم ملتا جلتا ہے، دونوں میں غزوات سے متعلق احکامات ہیں، اور اس کے علاوہ انسان کا تزکیہ اور تربیت بھی ہے۔ آیت 1 کے مطابق جن مشرکین سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ تھا، اب ان سے معاہدے ختم کیے جا رہے تھے، یعنی برات ہو گئی کہ بس اب یہ جو نہیں مانتے بس نہیں مانتے، ان کو اتنی مدت تک ابھی چھوڑ دیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کو مار کر اگر یہ نہیں مانیں گے تو ان کو نکال دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ 3 چیزیں نجات دینے والی ہے، جن میں سے ایک چھپے اور ظاہر میں اللہ کی خشیت اختیار کرنا۔ پھر مسجدوں کی آبادی کی تبھی فائدہ دیتی ہے جب انسان عمل کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے۔ مسجد کو صرف چندہ دے دینا ہی کافی نہیں ہے، مسجد میں صفائی کرنا، خوشبو لگا دینا، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، یہ بھی اس کی خدمت میں اور آبادی میں آتا ہے۔ مسجدوں کی آبادی میں نمازیں ادا کرنے سے ہوتی ہیں، وہاں تعلیم کے حلقے ہونے چاہیے، مسجدوں کو آباد رکھنا چاہیے، صرف نماز کے لیے نہیں بلکہ لرننگ کے لیے، قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے۔ اہل صفہ جو تھے اللہ کے نبی کے پاس مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ان کو دین سکھاتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی بڑی نیکیاں ہیں، جیسے لوگ حاجیوں کو پانی پلانا بھی نیکی ہے، یہ بھی ایک بڑا کام ہے۔ اللہ اور آخرت کے لیے جو کام کیے جائیں گے، یہ سارے غریبوں کو کھانا کھلانا، آج کل جیسے ماشاءاللہ میں دیکھ رہی تھی رمضان بھی ہے اور وہ جیسے پینڈیمک بھی ہے، یہ کرائسس بھی ہے، تو لوگ کھانے بنوا کر لوگوں میں غریبوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ تو اللہ سب کی نیکیوں کو قبول کرے، یہ کسی کو کھانا کھلانا ایک بہترین اسلام ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس میں دین کی تعلیمات ہوں، یعنی ہر وقت بزی رہیں، دین سیکھنے سکھانے کی مختلف شفٹس ہوں، صبح ہوں شام ہوں، یعنی یہ سارے کام جو ہے نا یہ دینی یہ اصل میں مسجدوں میں ہونے چاہیے تاکہ مسجدیں آباد رہیں، اس میں پھر اللہ کا ذکر بھی ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سارے اچھے کام کرنے کا موٹیویشن بھی ہو، وہیں سے ہمارا ٹیم ورک ہو اور ہم خیر کے کاموں میں مسجدوں سے اٹھیں اور دوسروں کی جا کے مدد کریں۔ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور رسول کو مقدم رکھیں گے اور ان کی اطاعت کریں گے تو دنیا کا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو انسان کی اپنی عزت کا باعث نہ بنے اور اللہ کے ہاں کامیابی کا ذریعہ نہ بنے۔ جنگ حنین کے بارے میں جو مسلمانوں کی کثیر تعداد کا ذکر آتا ہے کہ جنگی قیدی اور مال غنیمت حاصل ہوا تھا، یہ سب اللہ کی مدد سے ہوا تھا۔ حنین والے طائف کے علاقے کے لوگ تھے، اور ہمیں معلوم ہے کہ طائف کے علاقے کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی واپس کر دیے تو وہ کثرت سے مسلمان ہو گئے تھے، یعنی آپ نے اچھا عمل کیا تو ان کو اپنے عمل پر شرمندگی بھی، اور بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں انسان کو دنیاوی مفاد سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو قسمت پہ لکھا ہوتا ہے وہ دے دیتا ہے، کسی اور رستے سے دے دیتا ہے، جو ملنا ہے وہ تو مل کے ہی رہنا ہے، اسے نافرمانی سے حاصل نہ کریں۔
اسے اللہ کی اطاعت سے حاصل کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا اگر ہمیں کوئی کم کرنا چاہے تو وہ کر دے، کیونکہ جو دینا ہے وہ اصل میں اللہ ہی نے دینا ہے. اور یہ یقین جب ہمارے اندر راسخ ہو جائے تو دنیا کی یہ ساری رکاوٹیں بھی رکاوٹیں نہیں لگتی. آیت 32 کے مطابق کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے غلط پروپیگنڈوں سے اسلام کے خلاف ایسی باتیں کریں کہ لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں، لیکن اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ ان کے پروپیگنڈوں سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں. سال کے 12 مہینوں کا ذکر آتا ہے. اہل عرب لڑائی کے بڑے دلدادہ تھے، حرام مہینوں میں لڑائی کرنا منع تھا. جب وہ حرام مہینوں میں لڑنا چاہتے تھے تو حرام کو حلال قرار دیتے تھے. استغفر اللہ، یعنی ایسی ایسی چالیں چلتے تھے. غزوہ تبوک کی طرف جو اشارہ کیا گیا ہے، 600 میل دور سخت گرمیوں کا موسم، کھجوروں کے باغ پکے ہوئے اور سب کو نکلنے کی دعوت دی گئی. یعنی یہ فرض درجے میں حکم تھا سب کے نکلنے کے لیے، لیکن اس میں یہ ہوا تھا کہ کچھ لوگ سستی کی وجہ سے اور کچھ لوگ جو تھے، کچھ تو منافق تھے جو پیچھے رہ گئے، لیکن کچھ سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ رمضان کے دن جو مشقت کے دن ہوتے ہیں، اللہ کی خاطر کھانا، نیند، آرام سب کچھ انسان قربان کرتا ہے، اور اس کے بدلے کیا ملنا ہوتا ہے؟ اس انسان کو جنت ملنی ہوتی ہے. مدینہ کے مشکل ترین حالات جو جنگ تبوک میں جو انسان کے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا امتحان تھی، ان کو یہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ اگر تم جنگ میں نہیں نکلو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ نہیں دو گے تو رومیوں کے مقابلے میں نہیں جاؤ گے. تو اللہ نے اپنے نبی کی مدد اس وقت بھی کی جب کفار نے اسے مکہ سے نکال دیا تھا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں وہ حق کا ساتھ دیتے ہیں اور مدد فرماتے ہیں، اور باقی جو ہوتے ہیں اور اس وقت صبر کی بھی تاکید کرتے ہیں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں باہر تشریف لائے، سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی، آپ منبر پر بیٹھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور کہا کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابو بکر بن قحافہ سے زیادہ مجھ پر اپنی مال اور جان کے ذریعے احسان کیا ہو. اگر میں کسی کو لوگوں میں سے دوست بناتا، خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلام کی دوستی سب سے افضل ہے. میری طرف سے ابو بکر کی کھڑکی چھوڑ کر اس مسجد کی تمام کھڑکیاں بند کر دی جائیں. اور یہ ان کے احسان کی وجہ سے ان کو اعزاز دیا گیا تھا کہ ان کی کھڑکی کھلی رکھی گئی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت خرچ کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کے مال نے مجھے جتنا نفع پہنچایا اتنا کسی کے مال نے نفع نہیں پہنچایا. یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور عرض کیا اللہ نے مجھے صرف آپ کے ذریعے فائدہ پہنچایا، اللہ نے مجھے صرف آپ کے ذریعے فائدہ پہنچایا، اللہ نے مجھے صرف آپ کے ذریعے فائدہ پہنچایا کہ آپ اسلام لے کر آئے، آپ دین لے کر آئے، ورنہ ہم کہاں جہالت میں ڈوبے ہوتے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ہر لازم ہر جگہ ساتھ ہوتے تھے. جب آپ تبلیغ کے لیے نکلتے تو آپ ساتھ ہوتے. آپ کو قبائل کے بارے میں بہت معلوم تھا اور آپ گائیڈ کرتے کہ کس قبیلے سے کس طرح بات کی جائے. غار ثور میں بھی آپ کے ساتھی تھے، ہجرت میں بھی آپ کے ساتھی تھے. ہجرت کا حکم آنے سے پہلے 4 مہینے پہلے ہی اونٹیاں پالنی شروع کر دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت میں ساتھ لے کے جائیں گے. اور پھر حضرت عمر کا جو مقام اور درجہ ہے، آج ہم سب گواہ ہیں کہ حجرہ مبارک میں آپ کی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہ مقام کسی اور کو حاصل نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے اعمال، اپنے مال، اپنی جانوں کو لگا سکیں، ان کے دین کے پھیلانے میں اللہ ہمیں استعمال کر دے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو حکم دیا کہ تم ہلکے چلو یا بھاری، یعنی اللہ کی راہ میں چلو، تمہیں لڑنے کے لیے نکلنا ہوگا، کیونکہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر کوئی اور بات نہیں، بس اس کے لیے پوری طرح سے حاضر ہو جانا ہے. بعض اوقات دین کا کام کرنا پڑ جاتا ہے، سارے لوگ چلے جاتے ہیں اور ہمیں کوئی کام مل جاتا ہے تو دل کو کبھی بھاری نہیں کرنا، بلکہ کیا پوری ڈیڈیکیشن سے وہ کام کرنا ہے، کیونکہ جو کام اللہ نے ہم سے کرا لیا یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے ہمیں چن لیا. کیونکہ جب اللہ کسی کو چنتا ہے تو نصیب کرتا ہے کہ وہ دین کا کام کرے، ورنہ اللہ کو کوئی نہیں پڑی کہ وہ ہمیں ہمارے سے کرائے، کیونکہ اللہ کا کام کرنے والے اور بڑی مخلوقات بھی ہیں. اللہ نیکی کی توفیق اس انسان سے چھین لیتا ہے جو اللہ کی طرف نہیں چلتا یا وہ چلنا نہیں چاہتا، کیونکہ اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں جو بے قدرے ہوتے ہیں. اسلام کی ترقی اور اسلام کی جو کامیابی ہے وہ اصل میں اسلام کی کامیابی ہی انسان کی ترقی ہے.
جد بن قیس منافق کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عجیب بہانہ کیا، کہا کہ میں نے سنا ہے رومیوں کی عورتیں بہت خوبصورت ہیں، مجھے ڈر ہے کہ میں اپنے آپ پر صبر نہیں کر سکوں گا اور فطرے میں پڑ جاؤں گا، تو مجھے معاف کر دیجیے، میں ساتھ نہیں جا سکتا۔ یعنی ایسے ایسے بہانے کر کے جنگوں سے رہنے والی باتیں تھیں۔ یہ منافقین کی طرف خاص طور پہ اشارہ ہے۔ منافقین بعض اوقات شرما شرمی کچھ نہ کچھ لے آتے تھے کہ ہم خود تو نہیں جا سکتے لیکن ہماری طرف سے یہ رکھ لیجیے، کیونکہ ایسی بددلی کے ساتھ دینے سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ یعنی دل میں پوری چاہت سے اللہ کی راہ میں دینا یہی صدقہ ہوتا ہے اور یہ اللہ کے ہاں مقبول بھی ہوتا ہے۔ حضرت اسود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا آپ اپنے گھر کے کام کاج کرتے تھے، گھر والوں کی خدمت کرتے تھے، سبحان اللہ، باہر کے سارے بڑے بڑے کام سر انجام دے کر گھر میں بھی آ کر چین سے نہ بیٹھتے تھے، گھر والوں کے کام کرتے تھے، جب نماز کا وقت ہوتا تو فوراً کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بلال نماز کی اقامت کہو ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ، مومن کے لیے نماز سکون کا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین لائف، گھر میں آ کے آرام نہیں بلکہ گھر میں آ کے بھی گھر والوں کی مدد کرنا، کام کرنا۔ آج ہمارے ہاں مردوں میں یہ چیز ہے ہی نہیں، مطلب مردوں کے لیے یہ ہے کہ مرد ہیں، وہ باہر سے آتے ہیں تو وہ بس آرام کریں گے، انہوں نے گھر میں کچھ نہیں کرنا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ مثال ہی نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بھی اتنے ہی پروڈکٹیو اور ایکٹیو ہوتے تھے جتنا باہر۔ انسان جب دیکھتا ہے کہ لوگ دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں تو وہ کہاں کہاں سے پہنچ گئے اور ہم دین کی خدمت کرتے ہیں تو پیچھے رہ گئے، تو اس پر کبھی پریشان نہ ہوں، کیونکہ انہی چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی بھی سزا دے گی۔ یہاں یہی کامیاب اولاد ان ماں باپ کو پلٹ کر پوچھتی بھی نہیں ہے۔ جو لوگ دنیا کے پیچھے لگ کر صرف اپنی اولاد کو پالتے ہیں، ان کی اولاد ان کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی اولاد کو اس لیے نہ پالیں، ان کے لیے اللہ کی نافرمانی نہ کریں، کیونکہ اولاد کو اگر اللہ کے لیے پالیں گے تو ان کی تربیت ویسے کریں گے جیسا کہ کرنے کا حق ہے، تو پھر وہ صدقہ جاریہ بنیں گی، ورنہ والدین کو تو آج کل بچے پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ منافقین وہ لوگ ہیں جو دنیاوی اغراض کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں، ملے تو خوش، نہ ملے تو ناراض، یعنی ہر چیز ان کی جو ہے نا وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ ان کاموں کو اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے ان کو فائدہ حاصل ہو دنیا کا۔ پھر زکوٰۃ کے مصارف کی بات آ رہی ہے اور یہ آیت بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس آیت کے مطابق جو مصارف ہیں، اذان سننے پہ میں انشاءاللہ آگے بتاتی ہوں۔ زکوٰۃ واجبہ یعنی زکوٰۃ کے مصارف کون کون سے ہیں؟ فقیروں کے پاس، یعنی جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، یعنی ان کو کہا جاتا ہے فقیر۔ مسکینوں کو، یعنی جن کا پورا نہیں پڑتا، بظاہر یعنی سفید پوش لوگ کہہ سکتے ہیں۔ کرندوں کو، یعنی جو زکوٰۃ کی وصولی کا کام کرتے ہیں، ان کو بھی اس میں سے جو ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کی تنخواہیں دے سکتے ہیں۔ تالیف قلب یعنی جو لوگ اسلام نہیں لائے ہوئے لیکن لگتا ہے کہ اگر ہم ان کی کچھ مدد کریں تو ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ غلام آزاد کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ قرضے کے لیے، کسی کے اوپر قرض دار ہے یعنی قرضہ چڑھا ہوا ہے تو اس کے لیے، اللہ کی راہ میں یعنی دین کی ترقی میں، خدمت میں، دین کی تعلیم میں، یہ سب جگہوں پر جو ہے زکوٰۃ کے مصارف، اور پھر اس کے علاوہ مسافروں پر جو ہے وہ زکوٰۃ لگتی ہے۔ اور اس میں ہر مد میں تھوڑا سا دینا چاہیے، یعنی یہ بھی ضرور اپنا رول بنانا چاہیے، یعنی ایک ہی کوئی چیز نہ ہو بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر مد میں کچھ نہ کچھ خرچ کیا جائے۔ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عجیب عجیب باتیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہر بندے کو بڑی توجہ سے سنتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ کانوں کی کچے نعوذ باللہ، یعنی دین کے شاعر کا مذاق اڑانا اور اس طرح کی باتیں کرنا، ہنسی ٹھٹے کرنا، یہ ان کا عام طریقہ ہوتا تھا۔ آیت 67 کے مطابق عورتوں میں جو نفاق ہوتا ہے، یعنی منافقت کی جو علامت میں برائی کا حکم دینا، بھلائی سے منع کرنا، اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھنا، یہ بھی منافق اور فاسق کی نشانیاں ہیں۔ اصل میں منافقت کی بنیادی وجہ دنیا کی محبت ہے۔ جتنی انسان کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے وہ اتنا دو مطلب دھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا آیت نمبر 71 کے مطابق نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے جانا اور باقی برائی کے کاموں میں کبھی ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ کبھی انسان اچھے کام کرتا ہے لیکن دل کو تسلی نہیں ہوتی، پھر کہتا ہے کہ اور کیا کروں تو اللہ راضی ہو جائے۔ انسان کے اندر سے تڑپ اٹھتی ہے کہ کوئی کام ہو جس سے رب راضی ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رضا سے نواز دے گا، یعنی جو یہ تڑپتا ہے۔ عبداللہ بن ابی نے آپ سے ان کے ساتھ ساری زندگی دشمنی کی، لیکن جب وہ فوت ہو گیا تو اس کو قبر میں لٹا دیا گیا۔ آپ پہنچے، آپ نے اس کو نکالا، اپنی گود میں اس کا سر رکھا، اپنا لعاب دہن اس پر ڈالا، اس کے لیے استغفار کی دعا کی۔ کون ہوگا جو اپنے دشمن کے ساتھ یہ کرے؟ یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق۔ تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی سے اکیلے گزر رہے تھے۔ 8-9 منافقین گھاٹے باندھے ہوئے آپ پر حملہ آور ہونے کو تیار ہو گئے کہ آپ کو یہیں ختم کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ارادے کو ناکام کر دیا، اور منافقوں کو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ اللہ کے نزدیک کوانٹٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اصل اہمیت اگر ہے تو صرف اور صرف کوالٹی کی،
ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص ردی کھجور بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یعنی اس کی نیت خالص ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ کے برابر اجر دینے پر قادر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی کہ میں جو ہوں 70 سے زیادہ بار استغفار کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیے تھے، تو استغفار کرنے سے مراد کیا ہے کہ یعنی ہم آج اپنے گناہوں پر استغفار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں 70واں حصہ ہے، یعنی 70 کا ایک حصہ، اور اس کو سمندر کے پانی سے 2 مرتبہ ٹھنڈا کیا گیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ اس میں سے کسی کو کوئی فائدہ نہ دیتا، یعنی پھر دنیا کی آگ ہم استعمال نہ کر سکتے، اس پر کچھ پک نہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا احسان کیا۔ بہت زیادہ ہنسنا، کہکے لگانا، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ مت ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مسکرانے والا نہیں تھا، لیکن کہکے لگانا اور غفلت میں رہنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ جہاں بھی جنگ اور امن میں منافقین کا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا تھا، کیونکہ مومن کیا ہوتے تھے، وہ ہر وقت تیار ہوتے تھے، اگر اللہ کے دین کو کسی طرح کی بھی ضرورت پڑی تو وہ اپنا سب کچھ لے کر حاضر ہو جاتے تھے، اور منافقین جو تھے وہ ہیلے بہانے کرتے رہتے تھے۔ عبادت اور نیکی کے کام سے بلا عذر کثرت سے اجازت مانگنا اور بہانے بنانا اور کام پر حاضر نہ ہونا، یہ بھی علامت ہے نفاق کی۔ یعنی دین کی خوبی کیا ہے کہ نماز میں بھی رخصت رکھی گئی، سفر میں بھی آدھی نماز ہے، روزے میں بھی جو روزہ جو ہے سفر میں چھوڑنے کی اجازت دی گئی، زکوٰۃ میں بھی اگر مال ایک مخصوص نصاب تک نہ پہنچے تو رخصت ہے۔ اسی طرح حج بھی صاحب استطاعت پر فرض ہے، صاحب استطاعت نہیں تو فرض بھی نہیں۔ اس طرح جہاد بھی فرض نہیں، کیونکہ اگر کسی کے پاس جانے کے وسائل ہی نہیں، ہمت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں، بڑھاپا، بیماری ہے، تو اس کو رخصت ہے، بشرط یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں، نیت اچھی ہو، دل کی تڑپ موجود ہو، کیونکہ یاد رکھیے نیکیوں کے لیے دل کی تڑپ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کے ارادے سے نکلے اور راستے میں موت آ جائے تو اللہ اس کے لیے قیامت کے دن تک حج کرنے والے کے برابر ثواب لکھ دے گا، اسی طرح عمرے کا اور اسی طرح جہاد کا۔ مخلص صحابہ پیچھے رہنے پر روتے تھے اور منافقین جانے پر روتے تھے، کتنا بڑا فرق ہے۔ اور کسی نیکی سے محروم رہ جانا اصل میں رونے کا باعث ہی بنتا ہے انسان کے۔ اسی لیے آخرت کی راحتوں کو دنیا کی راحتوں پر مقدم رکھیں، دنیا میں تھکنے سے آخرت میں راحت ملے گی، اور اگر دنیا میں آرام کرتے رہ گئے تو کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ اگر ہم واقعی اپنی آخرت کے لیے فکر مند ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کو ابھی سے پلان کر لینا چاہیے کہ ہم اللہ سے توبہ استغفار کر کے اس راستے پر چڑھ بھی جائیں اور کامیابی کی کنجی ثابت قدمی کو اختیار کریں، اور دین کو سنجیدگی سے لینا ہے، کھیل تماشا نہیں سمجھنا۔ اور جب اس کی اتھینٹسٹی پتہ چل جائے، دین کو سمجھنے کا شوق پیدا بھی اللہ کر دے، تو پھر اس کو لینا ہے، اس کے لیے وقت نکالنا ہے، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ملے گی، اور کبھی بھی جھگڑوں میں نہیں پڑنا، کیونکہ جھگڑا ناکامی کی طرف لے جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ، یا رب کریم، یا ذو جلال والاکرام، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہماری خطاؤں سے درگزر کا معاملہ کر دے۔ یا اللہ، تو ہمیں اس قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، یہ جتنے بھی لوگ اس رمضان میں قرآن کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں جہاں سے بھی یا اللہ وہ قرآن کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ سب کے دلوں کو ہدایت کے لیے کھول دے، سب کے دلوں کو ہدایت کے لیے شرح صدر عطا کر دے۔ یا اللہ سب کی مشکلوں کو آسان کر دے۔ یا اللہ، میری جن سہیلی نے دعا کا کہا ہے، یا اللہ ان کی ساری مشکلوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہدایت کے راستے کو آسان کر دے، اولاد کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ جس نے جو دعا کا کہا ہے، یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ دے دے، صحت اور عافیت عطا کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے ان بندوں میں شامل کر، تیرے امتی، تیرے رسول کے امتی ہوں۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، سب کی مشکلوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ سب کے والدین پر رحم فرما دے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ سب کے گھروں میں سکون اور بھلائی اور خیر عطا کر دے۔ یا اللہ سب کے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دے، فساد اور جھگڑے ختم کرا دے۔ یا اللہ سب کو رشتہ داریاں جوڑنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما دے۔ یا اللہ سب کے دلوں کی ساری جائز دعاؤں کو قبول فرما لے اور ہمیں اس راستے کے لیے قبول فرما لے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا دے، صدیقین شہداء میں ہمیں شامل کر لے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے ایک نیا رمضان اور ہمیں ایک نیا انسان بنا دے، جو تیرے دین کے راستے پر چلنے والا، یا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور تیرے دین کو دوسروں تک پہنچانے والا بن جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا